مبارک ہے، یہ اسلام اتنا مبارک ہے، یہ اتنا پیارا درخت ہے، اس کے حسن کا کیا کہنا، اس کو مصطفیٰ نے اپنے مبارک لہو سے سیراب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف میں پیارے نبی کو پتھر پڑے تھے یا نہیں؟ جی پڑے تھے۔ اسلام کی جڑ میں مصطفیٰ کا مبارک پاکیزہ ترین لہو کائنات میں ہے تو محمد کا لہو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اسلام کے اس چھوٹے سے پودے کی جڑ میں گئے تھے جس سے یہ تناور درخت بنا تھا۔ آپ طائف کیا کرنے گئے تھے؟ قریشیوں کی خاندانی وجاہت کو قائم کرنے، اہل مکہ کی عزت کو چار چاند لگانے؟ کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ مکہ والے تسلیم نہیں کرتے لا الہ الا اللہ کو۔ چلو میں طائف والوں کو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیں، ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیں۔ اور جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک ہی بات مان لو، صرف کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، زندگی دینے والا نہیں، صحت دینے والا نہیں، آزمائشوں کو ٹالنے والا نہیں، مشکل کشا نہیں، رزاق نہیں، داتا نہیں، غریب نواز نہیں، بندہ نواز نہیں، بندہ پرور نہیں، سجدوں کا حقدار نہیں، رکوع کا حقدار نہیں، قربانیوں کا حقدار نہیں، نظر کا حقدار نہیں، نیاز کا حقدار نہیں، عبادت کا حقدار نہیں، وہ الہ برحق تنہا اللہ ہے، اس کو تسلیم کرو، عرب و عجم کی اللہ سرداری کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ مکہ والوں کے سے مایوس ہو کر طائف میں جانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی اس توحید کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنتیں نہ ہوتی تو مجھے کہنے دیجئے آج ہم بھی کسی مندر میں بیٹھے گھنٹے بجا رہے ہوتے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیاں نہ ہوتی ہم بھی کہیں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت نہ ہوتی، یہ تڑپ نہ ہوتی جس کو دیکھ کر مالک نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس غم میں اپنے آپ کو دکھ دے بیٹھو گے، اپنی جان کو پریشانی میں ڈال بیٹھو گے، ہلاک کر بیٹھو گے کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے، دل کی دنیا کو پھیرنا تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تنہائیوں میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، وہ طائف میں اسی توحید کو پہنچانے کے لیے گئے، اسی توحید کے لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہرہ طیبہ پیاری بیٹیوں کو گھر بیٹھے ہوئے ابو لہب کے بیٹے طلاق دے کے چلے گئے، اسی توحید کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے ایسے بل دیا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی، اسی توحید کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے گھیر لیا اپنے اوباشوں کے ساتھ قتل کرنے کے لیے، اسی توحید کے لیے محمد کریم کو غاروں میں پناہ لینی پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی توحید کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، مکہ تجھ سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے، زبان حال سے مجھے اپنے پیارے آقا کی جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے، تجھے چھوڑ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قربانیوں کی یہ تاریخ ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چچا، وہ چچا جس کو کہا کرتے تھے یہ چچا ہی نہیں بابا بھی ہے، امیر حمزہ کی شکل رضی اللہ عنہ وارضاہ بابا سے ملتی تھی، ان کے ساتھ پیار تھا، ان کے ساتھ دوستی تھی، ان کے ساتھ محبت تھی، ان کی لاش مبارک کو کاٹ دیا گیا، ٹکڑوں میں بدل دیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرا چچا سید الشہداء ہے، قیامت تک جتنے شہید آئیں گے سب کا سردار اللہ نے میرے چچا کو بنا دیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ برداشت کیا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ لگا میرے بابا بیت اللہ میں سجدہ ریز تھے اور ظالم مجرم خبیث نے اونٹ کی اوجڑی لا کے میرے بابا کے کندھوں پہ رکھ دی، کندھوں سے ہٹا رہی ہیں، مشرکین کے لیے بددعا کر رہی ہیں، بابا کے کندھوں کو صاف کر رہی ہے، ننھی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، مجھے جذبات کو ترجمان کی زبان دینے دیجئے، کہہ رہی ہیں بابا انہیں کچھ نہ کہا کرو، جو کہنا ہے ہمیں کہہ لیا کرو، ہم مان لیا کریں گے۔ وہ پیارے حبیب
بیٹیوں کے غم کو برداشت کر گئے، چچا کی شہادت کے غم کو سہ گئے، احد میں دندان تڑوائے سہ گئے، ماتھا پھٹا سہ گئے، طائف میں زخمی ہوئے بے ہوش ہو گئے، گرے برداشت کر گئے۔ کس غم میں؟ لا الہ الا اللہ کی تحریک کو پھیلانے کے غم میں۔ اے میرے بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہو، وہ ہمارے نبی تھے نا، وہ ہمارے قائد تھے، وہ ہمارے رہبر تھے، وہ ہمارے رہنما تھے، یہ شریعت انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ میں نے آج تک اس دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک کویسچن، اور اونلی ون کویسچن، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے صلاحیتوں سے نوازا ہے، کسی کی قلم میں پاور ہے، کسی کی زبان میں طاقت ہے، کسی کے مال میں طاقت ہے، کسی کی صحت میں طاقت ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تحریک کے لیے میں نے 40 سال میں، 35 سال میں، 25 سال میں، 55 سال میں کیا کیا ہے؟ میں جب رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، جب مجھ سے سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں لگا کے آیا، زندگی کہاں گزار کے آیا، اور زندگی میں بھی وہ 18 سال سے لے کے 35-40 سال تک جوانی کا پیریڈ کہاں گزار کے آیا، تو کوئی جواب میرے پاس ہے؟ میں کہہ سکوں اللہ تجھے چھوڑ کے لوگ قبروں پہ سجدہ ریز تھے، میں نے ان کو ہٹانے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تجھے چھوڑ کے لوگ تیرے بیت اللہ کو، تیرے گھر کو چھوڑ کر، انڈیا کے اندر مدھیہ پردیش ایک علاقہ ہے، وہاں قبروں کے اوپر قبر پرستوں نے پورا کعبہ بنایا ہے، کعبے کی طرح کی بلڈنگ بنائی ہے۔ میری سیڈیز میں آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا، اور باقاعدہ اس کا طواف ہو رہا ہے قبروں کا۔ اللہ کے نبی نے بیت اللہ میں حج کا حکم دیا تھا، اللہ کے گھر آؤ، مکہ میں آؤ اور حج کرو۔ قبر پرستوں نے کراچی میں کے قریب 7 کے اندر بابا لال شہباز کی قبر پہ حج کا پورا اڈا بنا لیا ہے، طواف بھی ہوتا ہے، کنکریاں بھی ماری جاتی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، زمزم کا کنواں بھی ہے، اور کہتے ہیں جی یہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سعودیہ چلا جائے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اے غریب بندہ آ جائے، ٹھیک کام نہیں بڑھ جاتا ہے ساڈا، وہ اتھے آ جائے۔ سنا آپ نے، دیکھا آپ نے، سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ پھر ایک سوال، میں نے اس اسلام کے لیے اپنی صلاحیتوں میں سے کیا خرچ کیا ہے؟ صحابی کو پیارے حبیب بھیجتے ہیں، جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے اس بستی کے اندر محمد کا پیغام دے کر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بستی میں کھڑے ہوتے ہیں چوراہے پر، کہتے ہیں سنو مجھے پناہ دو، میں اپنے آقا کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ ایک مجرم کافر پیچھے سے آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس صحابی کی چھاتی کو چیر کے نکل جاتا ہے، زبان ہلتی ہے، کہتے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ہماری زبان میں کیا کامیاب ہوئے؟ ہماری زبان اے میں مولویوں نے مگر لگ کے ماریا گیا، کوئی کام ہے بولا، اچھی بھلی بیوی تھی، اچھا بھلا گھر تھا، اچھا بھلا کاروبار تھا، اچھی بھلی دنیا سیٹ اپ تھی، بس ویسے ہی کسی مولوی کے پیچھے لگا اور بے وقوف بن کے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں نے تو کسی مسلمان ملک میں جا کر رہنا ہے، وہ جہاں میری بچیاں محفوظ رہیں، جہاں میرے بچے محفوظ رہیں، جہاں مجھے سود نہ کھانا پڑے، جہاں مجھے حرام نہ دیکھنا پڑے، میں اپنے آپ کو بچانا۔ ہم کہتے ہیں اے پاگل ہو گیا، چنگا پڑا کم چھڑ چھڑا کے ٹر گیا۔ سود پہ گاڑی لی، کسی نے سمجھا دیا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا سود کا سب سے چھوٹا گناہ ہے، اس نے وہ چھوڑ دی، پاگل ہے، پیدل جا رہا ہے، ٹیکسی پہ جا رہا ہے، کتنا دماغ خراب ہے، ٹیکسی پہ جا رہا ہے، پہلے لینڈ روور پہ جایا کرتا تھا، پہلے گاڑیوں پہ گھومتا تھا، وہ کسی مولوی نے پٹی پڑا دی، پاگل ہو گیا، وہ گاڑیاں چھوڑ دی، وہ سود چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میں چھولوں کی ریڑھی لگا کے کر لوں گا، میں حرام کا مال نہیں کھا سکتا، پاگل ہو گیا۔ یہی کہتے نا صحابی کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، سنا لوگوں کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری جنت کنفرم ہو گئی۔ کیوں کامیابی کیا ہے؟ جو ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی تھی میں نے ادا کر دی۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی صحابہ کی، جو یہاں موجود ہے سن رہا ہے وہ آگے والے کو سنا دے، غائب کو سنا دے، غیر موجود کو سنا دے، ہو سکتا ہے جس کو وہ سنائے وہ زیادہ اس کو یاد کرنے والا اور محفوظ کرنے والا ہو۔ اے پیارے بھائی، آج اسلام کے اوپر ہر طرف سے اٹیک ہے، ہر طرف سے حملے ہیں، اسلام کے مبارک شجر کو کاٹنے کے لیے بڑے بڑے آرے نکلے ہوئے ہیں۔
آپ اسلام کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا، زندگی سدا نہ رہے گی، ایک وقت آئے گا یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائیں گے، یہ چمکتی ہوئی آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا جائے گی، یہ دھڑکتا ہوا دل پتھر ہو جائے گا۔ پھر